اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں کہا تمہارے پاس ایک نور آیا. اگر اس طرح کہہ لیا جاتا جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، تو بات تب بھی مکمل ہو جاتی. لیکن جاءکم کے ساتھ قد لگایا گیا، اور ماضی پر جب قد داخل ہو جاتا ہے تو وہاں تحقیق کے معنی ہوتے ہیں، وہاں پہ زور دیا جاتا ہے، کلام کو مستحکم مضبوط کیا جاتا ہے. اگر یہ کہا جاتا جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا، بات اب بھی مکمل ہو جاتی. لیکن اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لفظ قد کو جاءکم پہ داخل کر کے رب نے بتا دیا جب محبوب کا ذکر ہوگا اللہ اکبر کبیرہ تو پھر ذکر تحقیق کے ساتھ ہوگا. محبوب کی جب بات ہوگی تو وہ اس طرح بات ہوگی جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، مسک کا نشان تمہارے لیے یا رسول اللہ. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسماعیل سے کنانہ کو برگزیدہ فرمایا. کس کو؟ کنانہ کو. اور کنانہ سے قریش کو برگزیدہ کیا، اور قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھ محمد کو برگزیدہ فرمایا. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی. دیکھیے حضور فرماتے ہیں میرا نور جسے جسے ملتا رہا وہ چمکتا رہا، وہ دمکتا رہا، مثل آفتاب و مہتاب چمکا، چاند و سورج سے زیادہ چمکا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نور مصطفیٰ حضرت عبد مناف کو ملا. عبد مناف کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیٹے عطا فرمائے. یہی نور مصطفیٰ ہے. آپ ذرا ماضی میں چلیں، حضرت آدم کو اسی نور نے چمکایا، حضرت شیس کو اسی نور مصطفیٰ نے چمکایا، حضرت موسیٰ چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں چمکے ہیں، حضرت عیسیٰ چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں چمکے ہیں، حضرت دانیال چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں چمکے ہیں، اعلیٰ حضرت چمکے ہیں ہمارے نبی کے صدقے میں چمکے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے چمکنے کے بعد کہہ دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آواز کم مت کرنا، باقی جیسی آواز نکلنے دینا، اس سے کم مت کرنا، اس سے بھی کم کیا کرو گے، اب کم مت کرنا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبد مناف کو میرے نبی کا نور عطا فرمایا. پھر عبد مناف کو 4 بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹے کا نام نوفل ہے، ایک بیٹے کا نام عبد شمس ہے، ایک بیٹے کا نام مطلب ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے. یہ جو عمر ہے اللہ اکبر بعد میں یہ ہاشم نام سے مشہور ہوئے ہیں. ہاشم نام پڑھنے کی وجہ یہ ہے حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت عمر یعنی حضرت ہاشم یہ حضور کے پردادا ہیں. عبد مناف لکڑ دادا ہے، حضرت ہاشم کا نام عمر تھا. ہاشم نام کی وجہ یہ ہے پردے کی کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور کے پردادا کے ملک شام سے تجارت کا قافلہ آیا. اس قافلے میں گندم تھا، اس قافلے کے جتنی سواریاں تھی سب پہ گیہوں سے اللہ اکبر لدا ہوا تھا، اور مکے میں قحط پڑ گیا تھا. ایک ایک دانے کے لیے انسان پریشان تھے، جانور پریشان تھے، کھیتیاں سوکھ چکی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ہاشم کا جب مکے میں قافلہ ملک شام سے آیا تھا اس وقت مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، ہر انسان کو کھانے کی ضرورت تھی. حضرت ہاشم نے جب غور کیا میری قوم
ہم پریشان ہیں، میری قوم کو کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ہر بار اپنا مال مکے میں منگا کر کے ملک شام سے فروخت کیا ہے، لیکن اس بار مجھے پیسہ نہیں کمانا ہے بلکہ اپنی قوم کو کھلانا ہے۔ حضرت ہاشم نے وہ سارا گندم پسوا کر کے اس کا آٹا بنوا کر کے تیار کیا۔ جب آٹا بن گیا تو نبی کے پردادا نے کہا عورتوں کو بلایا جائے، تمام خواتین آ گئی۔ کہا اے خواتین تم آٹے کو گوندھ لو اور اس کی روٹیاں بنانا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، خواتین اس آٹے کی روٹیاں بنا رہی ہیں۔ چٹا لگ گیا روٹیوں کا، ڈھیر لگ گیا روٹیوں کا۔ مکے والوں کو کئی دنوں سے ایک دانہ بھی نہیں ملا ہے، روٹی کے ٹکڑا بھی نہیں ملا ہے۔ ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان حیران ہے۔ حضرت ہاشم آج کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، پریشانی کے وقت میں لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حقیقت ہے جب کوئی پریشانی کے وقت میں اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، جب کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے، جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، قسم خدا کی اس کی مدد کوئی دنیا دار نہیں کرتا بلکہ پروردگار کیا کرتا ہے۔ جو اللہ کے قریب بندوں کا سہارا بنتا ہے، جو خدمت خلق کرتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے اور بعد مرنے کے اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ہاشم نے کہا اب روٹیاں بن کر کے تیار ہو گئی۔ اللہ اکبر، خالی روٹی نہیں کھائی جائے گی، حالانکہ ان کی بھوک اس منظر پہ پہنچ چکی تھی، اس عالم پہ پہنچ چکی تھی۔ اگر حضرت ہاشم حضور کے پردادا انہیں پرمیشن دیتے خالی روٹی کھا لو تو وہ شوق سے روٹی کھاتے، اس لیے کہ وہ بھوکے تھے، لیکن نبی کے پردادا نے ان کو خالی روٹی نہیں کھلائی۔ فرمایا یہ جو میرے اونٹ آئے ہیں ملک شام سے، گندم لے کر کے ان اونٹوں کو ذبح کیا جائے۔ دل ہونا چاہیے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کے لیے۔ حضرت ہاشم نے اپنے اونٹوں کو قربان کروایا، ان کو ذبح کروایا۔ جب اونٹ بن کر کے تیار ہو گئے، حضرت ہاشم فرماتے ان کو پکایا جائے۔ اونٹوں کا سالن بن کے تیار ہوا، روٹی بن کر کے تیار ہو گئی۔ اب حضرت ہاشم فرماتے ہیں اس روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، روٹیوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس روٹیوں کے ٹکڑوں کو سالن میں اونٹوں کے ملا دیا جائے۔ بڑھا دو آواز یہاں، تم سمجھو نا، ہم تم سے کہیں گے، ہم یہ ڈسٹرب نہ ہوں گے، یہ اشارے سمجھو تم سے اور غصہ کر رہے ہو۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حالت ہے یار ان کا، ہمارا بالکل ایک دم دونوں کا ساتھ ہوتا ہے جلسے میں، مائک والوں کو اور تقریر کرنے والوں کو۔ پھر بھی ان سے کہا جائے گا تو آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ بتائیے آپ، میں ان سے کہوں آواز بڑھاؤ، آپ کہو گے یار مولانا بالکل تھکے ہوئے ہیں کیا؟ سمجھو یار، میں منگل کے دن سے گھر سے نکلا ہوں، ابھی تک نہیں پہنچا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ سفر میں ہوں، بس اللہ پاک اپنے حبیب کی ثنا کروا رہا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میری عادت ہے میں کہتا نہیں، بس اشارہ کرتا ہوں، اور بس اشارہ بھی اس لیے کر رہا ہوں جتنی آواز ہے اس سے کم کر سکتے ہو۔ مجھے پتا ہے کنجوسی کی بھی ایک وقت ہوتی ہے، جو کوئی نہیں کہتا نا اس کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے۔ اب میں چیخ رہا ہوں تو مجھے ڈر ہے اور کم کر لیں گے، بس میں نے آپ سے اشارہ کیا اس سے کم مت کرنا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرت ہاشم نے حضرات اپنی مطلب جو روٹیاں بنوائی تھی ان کے ٹکڑے کروائے، اونٹوں کے سالن میں ان کو مکس کروایا، اور یہ جو روٹی کے ٹکڑے سالن میں مل کے جب کھانا تیار ہوتا تھا، اہل عرب اس کو سرید کہتے تھے اور سرید کے بانٹنے والے کو ہاشم کہتے تھے، یعنی جو روٹی کے ٹکڑے سالن میں ملا کر کے بانٹے، یعنی جو سونپ بانٹے، اسے ہاشم کہتے تھے اہل عرب۔ نام عبد مناف نے عمر رکھا تھا، لیکن یہ جو لوگوں کو کھانا آپ نے بٹوایا اس وجہ سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو تاریخ کے پنے آپ کے سامنے الٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے اور ان کے چمکنے کی ایک واحد وجہ یہ تھی، ان کی پیشانی میں ہمارے نبی کا نور چمکا کرتا تھا۔ حضرت ہاشم مکے کی سرزمین سے
ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ملک شام اور مکے کے درمیان میں ایک بستی پڑتی تھی جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا اور آج مدینہ کہا جاتا ہے۔ یثرب کے معنی آتے ہیں دار البوا، یعنی بیماریوں کا گھر۔ میرے نبی کے جانے سے پہلے مدینہ بیماریوں کا گھر تھا، لیکن مصطفیٰ جب وہاں تشریف لاتے ہیں اب وہ بیماریوں کا گھر نہیں بلکہ دار الشفا بن جاتا ہے۔ استاد زمن نے کہا تھا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ ابھی سید نعیم صاحب قبلہ نے مدینے کے حوالے سے آپ کے سامنے کلام پیش کیا تھا۔ اللہ اکبر کسی شاعر نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی شاعر کہتا ہے خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ عرب کی سرزمین پہ ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں، مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ میرے سرکار کا دیوانہ ہے، پاگل نہیں کہنا، میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں، میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے شہر مدینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اویس کرنی جاتے ہیں تو مدینے کے پتھروں کو چومتے ہیں۔ امام مالک اللہ اکبر جب چلتے تھے مدینے کی در و دیواروں کو چوم کر کے چلا کرتے تھے۔ وہ مدینہ ہے جہاں اللہ اکبر قدموں سے جانا بھی بے ادبی ہے، اس شاخ تو وہاں سر کے بل جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت نے کہا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ہاشم کی نظر یثرب شہر پہ پڑتی ہے، وہاں ایک خاتون اپنے شوپ دکان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کے چہرے پہ حضور کے پردادا کی نظر پڑی، آپ نے اس عورت کو پیغام نکاح کسی دوسرے آدمی کے ذریعے دیا۔ حضرت سلمہ نے حضرت ہاشم کے پیغام نکاح کو جب سنا تو آپ نے کہا میں نے پہلا نکاح کیا تھا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے پوری زندگی تنہا گزار دوں گی، پوری زندگی اکیلے گزار دوں گی، دوسرا نکاح نہیں کروں گی۔ اور یہ کہہ کر کے آپ نے ٹکرا دیا۔ ان کی سہیلیوں کو پتا چلا، سہیلیوں نے آ کر کے کہا سلمہ تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ کہا کیا مطلب؟ بولے تو نے ایسے جوان سے رشتہ ٹھکرایا ہے؟ جانتی ہیں قریش کی ہر شہزادی ہاشم کے نکاح میں جانے کے لیے بیتاب ہے، ان کی زوجیت میں جانے کو اپنی زندگی کی معراج تصور کرتی ہے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا سلمہ اپنے ارادے کو واپس کر لو، اپنے فیصلے کو واپس لے لو، اپنے قول سے رجوع کر لو اور ہاشم کے نکاح میں چلی جاؤ۔ حضرت سلمہ نے حضرت ہاشم کو جواب اب جو تھا نا مثبت میں دے دیا، حضرات گرامی پوزیٹیو جواب اب دے دیا۔ حضرت ہاشم کو ہاں میں جواب ملا، نکاح ہوا حضور کے پردادا کا حضرت سلمہ کے ساتھ۔ اب ذرا آپ دیکھیں نبی کے پردادا نے جب اپنی بیوی سے ملاقات کی تو ان کو یثرب سے مکہ لے کر نہیں آئے بلکہ اپنی سسرال میں ہی اپنی بیوی سے آپ نے خلوت صحیحہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شب میرے نبی کا نور جو حضرت ہاشم کی پشت میں چمکا کرتا تھا وہ حضرت ہاشم کی پشت سے منتقل ہو کر کے بشکل حمل حضرت سلمہ کے شکم میں آ گیا۔ شکم مادر میں بشکل حمل نور مصطفیٰ پہنچا ہے۔ چند دن ابھی گزرے ہیں، چند مہینے گزرے ہیں کہ بشکل حمل نور مصطفیٰ شکم مادر میں ہے۔ قسم خدا کی حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت سلمہ کو پتا چلا آپ زمین پہ گر گئی، بیٹھ گئی اور آپ نے اپنی سہیلیوں کو بلا کر کے کہا تھا میں نے پہلے تم سے کہا تھا، میں نے ہاشم کو نیگیٹو جواب دیا تھا، میں نے ہاشم کو منفی میں جواب دیا تھا، لیکن تم نے مجھے سمجھایا اور میں نے ہاشم کے نکاح میں جانے کو قبول کیا اور میں ہاشم کے نکاح میں چلی گئی۔ دیکھو آج میرے سر کا سہارا چھن گیا، دیکھو آج میرا سہارا چھوٹ گیا، دیکھو آج میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، دیکھو دوسری مرتبہ میں بیوہ ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا سلمہ
तेरी बात ठीक है कि तेरे शोहर का साया सर से उड़ गया, लेकिन तू खुश नसीब भी तो है, तेरे शिकम में तेरे शोहर की अमानत है। हो सकता है वो चमत्कार हो सकता है वो तेरे शोहर की निशानी भी बने और तेरे बुढ़ापे का सहारा भी बन जाए। हजरत सलमा कहते हैं मैं अपने दुख और दर्द को इस तरह बांट लेती थी, जब हाशिम का ख्याल आता था मैं चीखें मारती थी, लेकिन जब अपने ऊपर नजर डालती थी मेरे शिकम में हाशिम की अमानत भी तो बशक्ल हमल पल रही है। मुमकिन है वो बच्चा हो, मुमकिन है वो बेटा हो, मेरे शोहर हाशिम की निशानी बन जाए और मेरा सहारा दस्तों बाजू बन जाए। हजरत सलमा कहती मैं अपने शोहर की अमानत को अपने शिकम पेट में खुशी खुशी अल्लाह अकबर कबीरा परवरिश कर रही हो, खुशी खुशी अपने शोहर की अमानत का वजन बर्दाश्त कर रही हो। आखिर वो साअत, वो पुरहार साअत आई कि मेरे शिकम में जो हाशिम की अमानत थी एक दिन वो दुनिया के अंदर आई, अल्लाह अकबर कबीरा, और वो अमानत बेटी बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर के आई, लड़की बनकर नहीं बल्कि लड़का बनकर के वो अमानत आई। वो जो लड़का पैदा हुआ, हाशिम की निशानी जो पैदा हुआ, वो निहायत ही हसीन और जमील था, वो बहुत ज्यादा वजीह और शकील था, उसके लबो रुखसार बड़े खूबसूरत थे। लेकिन अजीब बात ये थी जो बच्चे पैदा होते हैं उनके सर के बाल सफेद काले होते हैं, लेकिन आज हाशिम की निशानी बनकर जो बच्चा पैदा हुआ है उसके सर के बाल काले नहीं, सर के बाल सफेद हैं। यसरिब वाले आकर के देखते थे सलमान है बहुत खूबसूरत बच्चा जना है, लेकिन बाल सर के काले नहीं सफेद हैं। और अहले अरब सफेद बाल वालों को शैबा कहते थे। तो अल्लाह अकबर सलमा के बेटे को यसरिब वाले देखते थे और देख करके कहते थे हाजा शैबा, ये तो बुजुर्ग बनकर के पैदा हुआ है, ये तो बूढ़ा बनकर के पैदा हुआ है। अब हजरत सलमा के बेटे का नाम अल्लाह अकबर शैबा पड़ गया। हजरत सलमा कहती है मेरे बेटे की उम्र शरीफ जब 9 बरस की हो गई तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने जाते थे। हजरत हाशिम के बेटे जब शिकार से अल्लाह अकबर तीर मारते थे तो आपका तीर जो था निशाने पर जाकर के लगा करता था, लेकिन इनके दोस्त जब कमान से तीर फेंकते थे इनके दोस्तों के तीर खता कर जाया करते थे। हजरत शैबा के दोस्तों ने कहा था ए शैबा एक बात तो बता, हम भी तीर मारते हैं, तीर हमारे खता कर जाते हैं, लेकिन जब तू तीर मारता है क्या पढ़ के तीर मारता है, क्या पढ़ के तीर चलाता है, तेरा तीर कभी खता नहीं किया करता, हमेशा तेरा तीर निशाने पर जाकर के पैबस्त होता है, निशाने पर जाकर के लगा करता है। शैबा ने कहा था ऐ मेरे दोस्तों कुछ पढ़ के तीर नहीं चलाता हो, अल्लाह अकबर कबीरा। फिर दोस्तों ने कहा था जब कुछ पढ़ के तीर नहीं चलाते तो कहीं ट्रेनिंग करके आए होगे। तो हजरत शैबा ने कहा था न कुछ पढ़ के मारता हो न ट्रेनिंग करके आया हो, बल्कि मेरा तीर जो खता नहीं करता निशाने पे जा करके लगता है। कमाल शैबा का नहीं है बल्कि शैबा की पेशानी में जो नूरे मुस्तफा चमक रहा है उसकी बरकत से मेरा तीर निशाने पे जाके लगा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, फैजाने सदुल्ला फाजिल, अंजुमन रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कहीं ट्रेनिंग लेके नहीं आए, कुछ पढ़ के तीर नहीं चलाता, बल्कि मेरी पेशानी में जो नूर है उस नूर की बरकत से मेरा तीर खता नहीं करता। ये बात अल्लाह अकबर यसरिब की सरजमीन से निकले, मक्के की धरती पे आई। उनके चचा शैबा के चचा मुत्तलिब से जब लोगों ने कहा मुत्तलिब अपने भतीजे को लेकर के आओ, वो तुम्हारे भाई हाशिम की अमानत है, निशानी है। हजरत मुत्तलिब तैयार हुए, मक्के से यसरिब आए, आकर के अपनी भाभी सलमा से कहा भाभी जी अपने भतीजे को लेकर के जाना चाहता हो, इतना सुनना था। हजरत सलमा ने कहा
اے مطلب میں جانتی ہوں اس بچے پہ حق تمہارا بھی ہے، میں جانتی ہوں اس کی رگوں میں تمہارے بھائی ہاشم کا خون دوڑتا ہے، یہ تمہارے بھائی ہاشم کی علامت و نشانی ہے، تمہارا بھی اس پہ حصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن سنو، یہ میرا بیٹا میرے شوہر کی امانت ہے، اب میرا دنیا میں ہے کون اس بچے کے سوا، یہی میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی میرا دست و باسو اللہ اکبر مستقبل میں بنے گا۔ اے مطلب بتاؤ میں کیسے اپنی آنکھوں سے جدا کر دو، پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اس لیے دوستوں میں کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، دوستوں کے پیار کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، چچا تایا کے پیار کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، اولاد اور بیوی بچوں کے پیار کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ماں کے پیار کو محبت کا نام نہیں، ماں کے پیار کو ممتا کا نام دیا جاتا ہے، ماں کے پیار کو محبت نہیں ممتا کہا جاتا ہے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ بیٹے اگر 5 ہو تو ماں 5 بچوں سے محبت کرتی ہے، دسترخوان پہ روٹی 5 ہو، کھانے والے 6 ہو تو ان میں ماں کہتی مجھے بھوک نہیں ہے، تم 5 بھائی ایک ایک روٹی کھا لو۔ یہ ماں ہے جس کے 5 بیٹے ہیں، اسے کتنی محبت ہے، تو سوچو جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور اس کا سر پہ شوہر کا سایہ بھی نہ ہو، وہ اپنے لخت جگر سے کتنی محبت کرتی ہوگی۔ اس لیے جوانوں میں کہتا ہوں اگر کامیابی چاہتے ہو تم بھی اپنی ماں سے پیار کیا کرو، اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کے قدم چوما کرو۔ آج تم پیر فقیروں کے در پر جا کر کے پڑ جاتے ہو، وہاں جا کر کے ڈیرے جما کر کے بیٹھ جاتے ہو، میں کہتا ہوں قسم خدا کی تمہاری جنت کسی پیر فقیر کے قدموں میں نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دین تم نے کہاں سے سیکھا ہے، پیر فقیروں کے دروازوں پہ ڈیرے جما کے بیٹھے ہو، وہاں خانقاہوں کی تمہاری حاضری ترک نہیں ہوتی، لیکن بوڑھی ماں کو روٹی دینے آج تیار نہیں ہے، باپ کا دست و بازو بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قسم خدا باپ کو ناراض کر کے، بوڑھی ماں کو دھکے دے کر کے ایک حاضری نہیں اگر پوری زندگی کسی فقیر کی چوکٹ پہ گزار دے، تیری ایک حاضری بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے ماں کو ناراض کیا ہے، جن لوگوں نے باپ کو ناراض کیا ہے، اس نے صرف ماں باپ کو ناراض نہیں کیا ہے، ماں باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی کو پہنچ جاتی ہے۔ جو باپ کو ناراض کر دیتا ہے وہ عرش کے رحمان کو ناراض کر دیتا ہے۔ نوجوانوں میں تمہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہو، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ اگر کامیابی دل میں تمنا لے کر کے بیٹھے ہو، کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو ماں کے قدموں میں آ کر کے پڑ جاؤ۔ تمہاری جنت کسی پیر فقیر کے قدموں میں نہیں، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، وہ میری ماں ہے، میرے لیے سب سے بڑی ہے۔ اور میں تمہیں کامیابی کا وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو باپ کو اگنور نہ کرو، ماں کو اگنور نہ کرو، ماں کے قدم چوم کے باپ کے ہاتھ چوم کے اپنے سفر کا آغاز کرنا۔ جب ماں باپ کی قدم بوسی دست بوسی کر کے ان کی دعائیں لے کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے تو اپنے گھر سے نکلے گا، دنیا ناکام ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ کو خوش کر کے جو سفر کرتا ہے وہ ناکام ہو کے واپس نہیں، کامیاب ہو کر کے واپس آیا کرتا ہے۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدر اللہ فاضل، فیضان اعلی حضرت رضائے مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جس کا ایک بیٹا ہو، سر پر شوہر کا سایہ نہ ہو،
ذرا غور کرو وہ کتنی اپنے لال سے محبت کرتی ہوگی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے اللہ اکبر کبیرہ دیور سے کہا تھا سنو لے کر کے تو جا رہے ہو، ذمہ داری تمہاری رہے گی، نگرانی مکمل کرنا ہوگی، ایک منٹ کے لیے بھی اپنی نگاہوں سے دور نہ کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے بھابی میں لے کر کے جا رہا ہوں، نگرانی بھی میں کروں گا۔ اب چچا نے بھتیجے کو بٹھایا ہے، آگے چچا بیٹھے ہیں، پیچھے بھتیجے بیٹھے ہیں، چلے ہیں یثرب سے آئے ہیں مکے کی سرزمین پہ۔ مکے والوں نے بچے کو دیکھا ہے، دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کتنا حسین بچہ ہے، دیکھ کر کے بولنے کتنا خوبصورت بچہ ہے، لیکن وہ بچے سے متعارف نہ تھے، وہ بچے سے مجہول تھے، نہ آشنا تھے، وہ بچے کا نام نہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا ہذا عبد المطلب، ہذا عبد المطلب، یہ تو عبد المطلب ہے، اور دنیا جانتی ہے عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا کا نام ہے، سردار قریش کا نام ہے۔ یہ بچہ پیدا ہوا تو نام شیبہ پڑا، اور مکے میں آیا یثرب سے تو نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب مکے میں رہنے لگے، حضرت عبد المطلب نے نکاح فرمایا، حضرت عبد المطلب کو خواب آیا، اے عبد المطلب ہم نے تمہیں خانے کعبے کی تولیت سے نوازا، ہم نے آپ کو مطلب کیا ہے قریش کی سرداری سے بھی نواز دیا، اب آؤ آ کر کے بیئر زمزم آب زمزم کا کنواں نکالو، وہ آب زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا وہ اللہ اکبر بند ہو چکا تھا، اللہ نے فرمایا آ کر کے اسے تر و تازہ کرو۔ حضرت عبد المطلب نبی کے دادا، ابھی نبی دنیا میں آئے نہیں ہے پیارے، نبی کے دادا اپنے کاندھے پہ کدال لے کر کے خانے کعبے کے اندر پہنچے، آب زمزم نکالنے کی تیاری میں ہے۔ مکے کے دوسرے لوگوں نے آ کر کے روک دیا، آ کر کے کہا عبد المطلب ہمیں تمہیں آب زمزم نہ نکالنے دیں گے، یہ زمزم کا کنواں آپ کو نکالنے نہ دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا ایک طرف تو میں ہوں اور یہ اللہ اکبر بہت سارے لوگ آئے ہیں، یہ مجھے نکالنے نہیں دیں گے، کھودنے نہ دیں گے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو آپ کا فقط ایک بیٹا کھڑا ہے، اسی وقت آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا یا اللہ تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما، اگر آج میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں آب زمزم کا کنواں نکال کے چھوڑتا، یہ لوگ مجھے روک نہ پاتے۔ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ایک بیٹا میں تیرے گھر کے سامنے یہی لا کر کے اسے تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ جناب حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مان لی، آپ نے چند نکاح فرمائے مختلف وقتوں میں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صرف 10 بیٹے نہیں، بعض لوگوں نے کہا 11 بیٹے، بعض لوگوں نے کہا 12 بیٹے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام کے دادا کے آنگن میں 11 بیٹے ہیں، ہر بیٹا لغیم شغیم ہے، خوبصورت ہے، جواب نہیں ہے عبد المطلب کے بچوں کا۔ ایک دن پھر آپ کو خواب آیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے عبد المطلب تم نے 10 بیٹے مانگے تھے اور ہم نے تمہیں 11 بیٹے عطا فرما دیے، اور جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو پورا کرو، جو نظر مانی تھی اس نظر کو تو پورا کرو، ایک بیٹا ہمارے نام پہ ذبح تو کر دو۔ اتنا سننا تب بے قرار ہو گئے نبی کے دادا، اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ اب حضور کے دادا نے اپنے بچوں کے نام لکھے اور پرچیوں کو بند کر کے زمین پہ ڈال دیا، ایک پرچی کو کھولا گیا، جس کا نام پرچی میں آئے گا اسی کو اللہ کے گھر کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، لکھنے والوں نے لکھا ہے جب قرآن اندازی کی گئی ایک پرچی اٹھائی گئی تو جو پرچی اٹھی ہے کسی اور کے نام کی نہیں، حارث کے نام کی نہیں، عبد الکعبہ کے نام کی نہیں، مقوم کے نام کی نہیں، زرار کے نام کی نہیں، عباس کے نام کی نہیں، امیر حمزہ کے نام کی نہیں، بلکہ پرچی کھلی ہے ابو طالب کے نام کی نہیں، ابو لہب کے نام کی نہیں، پرچی کھلی ہے تو عبداللہ کے نام کی کھلی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ہمارے نبی کے والد ماجد کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں سکین ہے، چھری ہے، دوسرے ہاتھ میں عبداللہ کا بہات ہے، لے کر کے اللہ کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ مکے کی سرزمین پہ اللہ اکبر کبیر در کا ماحول پیدا ہو گیا، لوگ پیچھے پیچھے آئے، آ کر کے کہا عبد المطلب ہم تمہیں عبداللہ کو ذبح نہیں کر دیں گے، اگر آپ نے عبداللہ کو ذبح کر دیا تو مکے میں رسم پڑ جائے گی
ہر باپ کو اپنا بیٹا ذبح کرتا ہوگا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا یہ تو ایک عبداللہ ہے، اگر عبداللہ جیسے 1000 بیٹے سے بھی اللہ مجھے نواز تھا، یا کہ باپ دیگرے میں سب کو اللہ کے نام پر ذبح تو کر سکتا ہو، لیکن جو اللہ سے کیا وعدہ میں اسے ترک نہیں کر سکتا، جو میں نے وعدہ کر لیا ہے اسے پورا کر کے رہوں گا۔ جب حضرت عبداللہ کا حوصلہ دیکھا اور ارادہ مضبوط دیکھا تو مکے والوں نے کہا تھا عبدالمطلب چلو ایک کاہنہ عورت ہے، ایک نجومی عورت ہے، اس سے مشورہ لے لو، مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے مشورہ لیتے ہیں۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ تاریخ سننے میں دل لگ رہا آپ کا؟ اگر کہو تو پھر میں آگے سے شروع ہو جاؤں، جہاں سے سب ہوتے ہیں وہیں سے میں ہو جاؤں۔ بتاؤ اچھا لگ رہا نا آپ کو؟ تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی کے دادا نے دروازے پر دستک دی۔ وہ کاہنہ عورت، وہ نجومی عورت جو ستاروں کی چال دیکھ کے فیصلے کرتی تھی، وہ آئی، کمزوری اور نقاہت کا عالم تھا، ہاتھ میں اس کے ڈنڈا، عصا، سر پہ چادر دگی، آ کر کے جب اس نے پوچھا تو جناب عبدالمطلب نے اپنا معاملہ رکھا اس کے سامنے۔ اس عورت نے کہا تھا اے عبدالمطلب پہلے اپنے بیٹے کو دکھا دو، اس کے بعد میں تمہیں فیصلہ دوں گی۔ حضرات گرامی نبی کے دادا نے آواز لگائی این عبداللہ، عبداللہ یہاں آؤ۔ عبداللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، لبیک، یہ لبیک یا والدی۔ آپ نے لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عبدالمطلب نے کہا اے خاتون دیکھو میرا عبداللہ یہ ہے جس کا نام پرچی میں نکلا ہے۔ اتنا سننا تھا، کاہنہ عورت کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا اور وہ گھر کے اندر پہنچی۔ اس نے اپنے ننگے سر کو چادر سے ڈھانپ لیا، سر پہ چادر رکھی اور باہر آئی۔ کہا مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا عبداللہ یہ ہے، میں ننگے سر آ گئی، میں نے گستاخی کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہنا کیا چاہتی ہے؟ تو اس نجومی عورت نے کہا تھا اے کعبے کے متولی کہنا یہ چاہتی ہو یہ عبداللہ ہے جسے آپ بتا رہے ہیں؟ تو سنیے دنیا کے اندر کوئی ایسی تلوار نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی چھری نہیں ہے جو عبداللہ کے گردن کو کاٹ سکے، جو عبداللہ کے گلے کو کاٹ سکے۔ اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر آخری نبی کی جتنی پہچان، علامات، نشانیاں پڑھی ہیں وہ سب کی سب عبداللہ کی پیشانی میں مجھے نظر آ رہی ہے۔ نبی آخر الزمان کا باپ اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ کو بنایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا اے کاہنہ عورت پھر یہ بتا میں نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ میں کیسے پورا کروں؟ سبحان اللہ۔ سب باتیں ابھی کریو چاروں طرف سے۔ کہا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ میں کیسے پورا کروں؟ جی ہمارے اور آپ کی طرح تو وعدے تھے نہیں سید صاحب۔ ایک آدمی کھجور کھاتے کھاتے بالکل چٹیا پہ چڑھ گیا، جب نیچے دیکھا اس نے تو اسے دن میں تارے نظر آئے۔ اس نے اوپر ہی اوپر وعدہ کیا یا اللہ اگر صحیح سلامت اتر گیا تیرے گھر میں جا کے 1000 روپے دوں گا۔ تو وہ ابھی آدھا ہی اترا تھا، اس نے ارادہ چینج کیا یا اللہ 1000 تو زیادہ ہو رہے ہیں، میری حیثیت سے 500 دے دوں گا۔ اور نیچے آیا اس نے تو اتر ہی جاؤں گا، یا اللہ 500 بھی زیادہ ہو رہے ہیں تو خوب جانتا میری حیثیت بہت کم ہے، 250 تو دے ہی دوں گا۔ جب بالکل نیچے اتر کے آ گیا تو کان پکڑ کے بولا بہت غلط بات ہے، آج کے بعد اتنی اوپر تو میں چڑھوں گا نا۔ وہ 250 بھی بھول گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارے آپ کے وعدے ہوتے ہیں لیکن یہ نبی کے دادا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ کا رب سے وعدہ کیا ہے میں نے، اللہ مجھے بیٹا دے گا، 10 بیٹے دے گا تو 1 بیٹا ذبح کروں گا۔ تو اس کاہنہ عورت نے کہا اے عبدالمطلب ایک کام کرو، آپ عبداللہ کی پرچی لے لو۔ پرچی دی گئی۔ کہا ایک پرچی اور بناؤ۔ کہا ٹھیک ہے کیا لکھیں اس میں؟ کہا 10 اونٹ لکھ دو اس میں، ایک پرچی نبی کے والد کے نام کی، ایک پرچی 10 اونٹوں کے نام کی۔ دونوں پرچیوں کو پھر بند کیا گیا، زمین پہ ڈالا گیا۔ حضرات جب پرچی اٹھائی ہے تو پھر پرچی حضرت عبداللہ کے نام کی نکلی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کاہنہ اب بھی تو پرچی میرے بیٹے کے نام کی نکلی ہے۔ کہا گھبرائیے نہیں بلکہ اب 10 اونٹ اور بڑھا دیجئے۔ 10 اونٹ بڑھا کے 20 اونٹ کر دیے گئے۔ کہا پھر پرچی اگر عبداللہ کے نام کی نکلی، کہا 10 اور بڑھا دیجئے۔ کہا پھر اگر ان کے نام کی نکلے
बोले 10-10 ऊंट बढ़ाते जाइए जब तक के ऊंटों के नाम की पर्ची न निकले। ऊंट बढ़ते चले गए, तादाद बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि 100 ऊंटों की तादाद हो गई। जब 100 ऊंट हो गए एक तरफ, जब अब इस बार पर्ची खुली है तो इस बार हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची नहीं खुली बल्कि 100 ऊंटों वाली पर्ची खुल गई। मेरे नबी के दादा ने अपने बेटे अब्दुल्ला के फिदिये में 100 ऊंट अल्लाह के नाम पे ज़िबा किए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक ज़बी हजरत इस्माइल है जिन्हें जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम वादी मीना में कुर्बान करने के लिए गए थे, उनके फिदिये में जन्नत से दुम्बा आया था। और एक ज़बी हजरत अब्दुल्ला है जिन्हें कुर्बान करने के लिए हाथ पकड़ के अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के घर के सामने लेकर के गए थे। उनके फिदिये में 100 ऊंट मेरे दादा ने ज़िबा किए थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब ये बात मशहूर हो गई कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर है, यहूदी आपके मुखालिफ हो गए, यहूदी आपको कत्ल करना चाहते थे। उन्हें ये डर था कि नबुव्वत बनी इसराइल से निकलेगी, औलादे इस्माइल में पहुंच जाएगी। मेरे आका ने औलादे इस्माइल में तशरीफ लाए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अब यहूदी आपको कत्ल करना चाहते थे। 70 यहूदियों ने नबी के अब्बा जान को घेर लिया, जंगल में आकर के कहा था, अब्दुल्ला आज अपनी खैर मना लो, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, तुम मुझे क्यों कत्ल करोगे? तो यहूदियों ने कहा था, तुम्हारी पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर है, हम उसे दुनिया में आने नहीं देंगे। इतना सुनना था हजरत अब्दुल्ला ज़ेरे लब मुस्कुराए हैं। यहूदियों ने कहा था, अब्दुल्ला मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, तुम्हारी बेवकूफी पे मुस्कुरा रहा हो, तुम उस नूर को दुनिया में आने देना नहीं चाहते, लेकिन मेरा परवरदिगार उस नूर को दुनिया में भेजना चाहता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अज़ीज़ाने मिल्लत रफ़ीक़ाने उम्मत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद के जब यहूदी मुखालिफ हो गए तो हजरत मुत्तलिब को फिक्र लाइक हुई कि मैं जल्दी से अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह कर दूं। सुभान अल्लाह। अब अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मुफ्ती नाजिम मंजरी, मुफ्ती नाजिम मंजरी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। मरहबा। ये मोहब्बत है, आले रसूल नारा लगा रहे हैं, जिंदाबाद। समझ रहे हैं आप? ये नारा नहीं लगा रहे, आपको थोड़ा सा जोश दिला रहे हैं। ये नारा नहीं लगाया, इन्होंने कहा कि तुम नारा लगाओ, तुम भूल गए कोड, तुम्हें इन्होंने कोड याद दिलाया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। मैंने मौजू ऐसा छेड़ दिया है कि इस मौजू में नारे नहीं, लोग गौर से सुनते हैं, इसलिए मैं समझ रहा हूँ आप गौर से किस लिए सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तभी गौर से समात कर रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद के लिए अब शादी के लिए सोच रहे हैं हुज़ूर के दादा। एक दिन क्या हुआ, हजरत वहब अब्द मुनाफ हुजूर के नाना अपनी बेटी हजरत आमना का रिश्ता लेकर के देहात से मक्के की सरजमीन पे आए। आकर के मुलाकात हो गई नबी के दादा से। आकर के कहा हजरत वहब ने, अपनी बेटी आमना का निकाह का पैगाम लेकर के आया हूँ अब्दुल्ला के लिए, और इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम्हें कबूल करती है, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के लिए लोगों ने अपनी बेटियों के निकाह के पैगाम पेश किए हैं, मैं भी पैगाम निकाह पेश करने आ गया हूँ, ताकि क़ियामत के दिन जब लिस्ट खुले किस किस ने अपनी बेटी का पैगाम दिया था, उस लिस्ट में मुझ गरीब का भी नाम आ जाए, मुझ देहाती अराबी का भी नाम आ जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, जरा बेटी का नाम बताना अपनी। हजरत वहाब ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब मेरी बेटी का नाम आमिना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या नाम है? आमिना। जब
आमना नाम सुना तो घूम गए। आमीना ये अमन से बना है। आमना के माना आते हैं सुकून देने वाले। अब्दुल मुत्तलिब बोले ये जो बहू आएगी ये सुकून देगी, ये अब्दुल मुत्तलिब को भी सुकून पहुंचाएगी, ये अब्दुल्लाह की भी खुशनुदी का सबब बनेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत वहब अब्द मुनाफ से नबी के दादा ने कहा, ए वहब मैंने तुम्हारी बेटी को देखा नहीं, नाम सुना है मैंने मंजूर कर लिया, नाम सुना है मैंने कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये बता दो बेटे अब्दुल्ला की बारात लेकर कब आओ, नूरे नजर की पेशानी पे सेरा सजा के कब लेकर के आओ, अपने लख्ते जिगर अब्दुल्ला को नौशा बना के तुम्हारी दहलीज पे कब लेकर के आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा फुला तारीख में आ जाना। अल्लाह गिरामी जो तारीख लड़की के बाप ने दी, हुजूर के नाना ने हुजूर के दादा को दी, उसी तारीख पे अब लेकर के आ रहे हैं बारात। हुजूर के वालिद माजिद दूल्हा बने हैं, 24 साल प्लस आपकी एज है, उम्र शरीफ है, सेरा सजा है हजरत अब्दुल्ला के। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये सेरे भी किस्मतों वाले के सजते हैं। कितने ऐसे हैं कसम खुदा की इंतजार करते करते अल्लाह अकबर कबीरा मंगनी भी हो गई और शादी तारीख का दिन भी रख दिया गया। अब बारात आने के दिन नजदीक थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी मुशर्रफ सदा साहिब क़िबला आमदे उलमाए अहले सुन्नत। नारी तकबीर, नारी रिसालत। आप लोग बैठो, आइए। अल्लाह सलामत रखे। देखिए खतीब अहले सुन्नत नाशरी मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मुशर्रफ साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। हजरत का आना मेरे जाने की दलील है। जी जी, ज़रा मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं वाकई मैं पूरा महीने से मैं अक्सर बाहर रहा हूँ इस साल में, लेकिन इलाके में भी रहा हूँ। अभी भी मैं मंगल से निकला हूँ और आज शायद जुमा है, कल इंशाअल्लाह घर पहुँचूंगा। आज वालिदा मोहतरमा कह रही थी कई दिन हो गए, मैंने कहा आपने दुआएं इतनी दे दी हैं, अब तो सफ़र में ही रहना है। मेरा ये उसूल है जब घर से निकलता हूँ कारी साहब तो कुछ करूँ या ना करूँ अपनी वालिदा के अक्सर कदम चूम के निकलता हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर जब बेटा माँ के कदम चूम ले, मैं तो कभी टेंशन लेता नहीं सफ़र में क्या होगा। माँ की दुआएं साथ है, कसम खुदा की माँ की दुआएं मिले, जिधर जाओगे अल्लाह अकबर तुम्हें कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। कोई गुंडा कोई शातिर तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचा सकता, इसलिए कि पीर फ़कीर की दुआएं कबूल हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब माँ दुआ करती है उसकी दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उसकी उम्मत के हक में कबूल होती है। इसलिए कहता हूँ किसी के हाथ चूमो या ना चूमो, अपनी माँ के कदम जरूर चूम लिया करो, बाप की दस्त बोसी जरूर कर लिया करो। किसी का चेहरा देखो या ना देखो, अपने माँ बाप का चेहरा जरूर देखा करो। आका फरमाते जो माँ बाप का चेहरा देखता है अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। मेरे भाई आज माँ बाप है तुम देखते नहीं, कल ये माँ बाप जब इनका इंतकाल हो जाएगा हाथ में चिराग लेके दिन के उजाले में तलाश करोगे, सब मिलेंगे माँ बाप नहीं मिलेंगे। जिंदगी में एक मर्तबा मिलते, इनकी कदर करो। कदर नेमत ज़वाले नेमत, जिसने जो पाया है माँ बाप की खिदमतों से पाया है, वालिदैन की कदर करके पाया है। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था कारी मुशर्रफ साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को बस समेट रहा हूँ, जल्दी से जल्द इंशाअल्लाह आप हजरात तवज्जो फरमाए। अर्ज कर रहा था मेरे नबी के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने हैं। हजरात ये भी किस्मत वालों को मिलते हैं दूल्हा बनने का दिन। कितने ऐसे हैं कि अल्लाह अकबर जिनको मतलब क्या है ये दिन ही नहीं आया कि वो इंतकाल कर गए। कुछ ऐसे हैं दिन आ गया जा रहे हैं बारात में, एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह अकबर सेरा सर पे सजा था उसके फूल खिल न सके, इंतकाल हो गया। इसलिए किस्मतों वाले के सेहरे सजते हैं। ये निकाह जो है नबी की सुन्नत है, आका की बड़ी प्यारी सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत
عبداللہ کے سر پہ صحرا سجا، نبی کے والد ماجد کی بارات پہنچ گئی، 11 آدمی بارات میں ہیں، کتنا سادہ بارات ہے۔ آج جدھر بھی نگاہ اٹھا کے دیکھو گے، غریب سے غریب کی بھی اگر بارات جائے گی اس میں 11 آدمی آپ کو نہیں مل سکتے۔ سادہ نکاح بھی ہوگا 11 آدمی نہیں، 100-125 لوگ ہو جاتے ہیں۔ سادے نکاحوں کا یہ عالم ہے، 50 60 100 پلس 25، اللہ اکبر، 125 130 تک لوگ جا رہے ہیں۔ یہ تو سادہ نکاح ہے، ذرا سوچو جو اللہ اکبر وہ خاص نکاح ہوں گے، وہ عام نکاح ہوں گے جو عام طور سے چل رہے ہیں۔ یہ تو خاص کی بات کر رہا ہوں، عام نکاح دیکھو 1100 آدمی بارات میں جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں کان کھول کر کے سن لو، یہ 1100 آدمی جو تم بارات میں لے کر کے جا رہے ہو، یہ تمہارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح کو آسان کر دو، نکاح کو سستا کر دو، جتنا نکاح کو آسان کر کے کرو گے اللہ تمہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا اور تمہارے رزق میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی برکتیں نہیں ہیں۔ نبی نے تو برکت کا فارمولہ دیا تھا کہ جس کے کاروبار میں برکت نہ ہو وہ نکاح کر لے، نکاح کی برکت سے اس کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ لیکن آج نکاح کرنے کے باوجود بھی برکتیں نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے نکاح تو کیا ہے ناموری کے لیے نکاح کیا ہے، نکاح تو کیا ہے شہرت کے لیے نکاح کیا ہے کہ فلاں کو دیکھو کتنی بڑی بارات لے کر کے گیا ہے، فلاں کی بارات میں کتنے قسم قسم کے ایٹم کے کھانے چلے تھے، فلاں کو کتنا ساز و سامان سمانے جہیز ملا ہے۔ اللہ اکبر، ناموری کے لیے نکاح ہو رہے ہیں۔ وہ لڑکی والا بھی اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے، وہ داماد تلاش کرنے گھر سے نکلتا ہے تو غریب لڑکوں کو اسے پسند نہیں آتے۔ وہ لڑکے دیکھتا ہے امیر زادے، وہ لڑکے دیکھتا ہے مالدار۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تو مال والا تھا اور تو لڑکے بھی مالدار تلاش کر رہا ہے، ادھر یہ مال والے لڑکے کا باپ تھا، اللہ نے اسے عزت شہرت دولت سے نوازا تھا، اس کا لڑکا جوان ہوا تھا، اس نے گھر سے قدم نکالے ہیں، یہ بھی لڑکی تلاش کرنے نکلا ہے۔ قسم خدا کی یہ بھی مالدار لڑکی تلاش کر رہا ہے، غریبوں کے گھر اترنے تیار نہیں ہے، غریبوں کی بیٹیوں کے گھر بیٹھنے تیار نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر تیرا بیٹا مالدار تھا تجھے مالدار لڑکی تلاش نہیں کرنی چاہیے تھی، تجھے تو غریب لڑکی تلاش کرنی چاہیے تھی تاکہ تیرے بیٹے کی وجہ سے وہ غریب لڑکی کو سہارا مل جاتا، وہ بھی مال والی ہو جاتی۔ اور اگر تیری لڑکی مال والی تھی تجھے مالدار داماد نہیں تلاش کرنا تھا بلکہ تجھے تو غریب لڑکا تلاش کرنا تھا تاکہ تیری لڑکی کی وجہ سے وہ غریب بھی مالدار ہو جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عجیب فلسفہ ہے۔ مسلمانوں اپنی سوچوں کو بدلو، مسلمانوں اپنی فکروں کو بدلو۔ کوئی کسی کے دینے سے مالدار نہیں ہوتا، مالدار بندہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا کرتا ہے، جب رسول اللہ کا صدقہ ملتا ہے تب انسان جا کر کے مالدار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت رضائے مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ کتنی ایسی یتیم بچیاں ہیں کہ مالدار لڑکوں نے ان یتیم بچیوں کو جب پسند کیا اور انہیں عزت سے اپنے گھر میں دلہن بنا کے رکھا، قسم خدا کی وہ مالدار بھی بن گئے اور جنتی بھی بن گئے، وہ جنتی بھی بن گئے۔ سب کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں لیکن جب ایک یتیم بچی دعا کرتی ہے نا اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں سوچا بدلو۔ حضرت عبداللہ کی بارات میں 11 آدمی، بارات گئی، نکاح ہوا۔ حضرت عبداللہ نے بھی جو خلوت کی وہ اپنی سسرال میں حضرت آمنہ سے کی۔ اب ذرا آپ سنیے، حضرت عبد المطلب کے والد ماجد حضرت ہاشم نے جو اپنی بیوی سے خلوت کی وہ بھی صرف اپنی سسرال میں، اور حضور کے والد ماجد حضرت گرامی خلوت کر رہے ہیں وہ بھی اپنی سسرال میں۔ حضور کے دادا دنیا میں نہیں آئے تھے تو حضور کے پردادا کا مطلب انتقال ہو گیا تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئیں گے تو ان کا بھی آنے کا انداز یہی ہے۔ دادا کے بھی والد کا سایہ نہ تھا اور پوتے کے بھی والد کا سایہ نہ تھا۔ انداز دیکھیں، حضرات گرامی عبد المطلب
मुत्तलिब के वालिद ने भी ससुराल में अपनी बीवी से मुलाकात की, इधर हुजूर के वालिद ने भी अपनी ससुराल में अपनी बीवी से मुलाकात की है, उधर वो भी नूर उनको ससुराल में मिला है और इधर उनकी बीवी को नूर भी अल्लाह अकबर कबीरा उनके मैके में मिला है। अब जरा तवज्जो फरमाइए, हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला ने मुलाकात की बशक्ल हमल नूर मुस्तफ़ा। हजरत अब्दुल्ला के पुश्त से निकल करके शिकम आमना में पहुंचा, शिकम मादर में पहुंचा। हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना को लेकर के अब अपनी ससुराल से हजरत गिरामी अब मक्का शरीफ तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। हजरत आमना को उनके मैके से लेकर के उनके ससुराल में लेकर के चले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रास्ते में फातिमा नामी एक लड़की मिली, उस औरत ने देख करके कहा अब्दुल्ला तुमने शायद शादी कर ली? कहा शादी तो कर ली, लेकिन तूने कैसे पहचाना? तो उस फातिमा नामी औरत खातून ने कहा था ए अब्दुल्ला जब तुम जा रहे थे तो तुम्हारी पेशानी में मैंने एक नूर मोहम्मदी देखा था, लेकिन अब जब तुम आ रहे हो वो नूर नहीं देखा है। उस औरत का नाम तो बता दो। कहा नाम आमना है, मैंने उनसे निकाह किया है। फातिमा ने कहा था खुश नसीब है आमना, तुझे नबियों का इमाम मिला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तेरे शिकम में नबियों का इमाम जलवा फरमा हो चुका है। हजरत आमना के शिकम में हमारे आका बशक्ल हमल 2 महीने के हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला मक्के से मुल्क शाम तिजारत के लिए गए, वापसी में मदीने में आकर के आपका इंतकाल हो गया। अब मक्के में ऐलान कर दिया गया फुला काफिला जो मुल्क शाम तिजारत के लिए गया था वो काफिला रिटर्न हो रहा है, वो काफिला मक्के में आ रहा है। हर बाप अपने बच्चों का इंतजार करने मक्के की आबादी से निकल के बाहर पहुंचा है, अपने बच्चों का इस्तकबाल करेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी पहुंचे हैं, मेरे बेटे भी आ रहे हैं, उनमें मेरा बेटा अब्दुल्ला भी आ रहा होगा। कितना प्यार करता है एक बाप अपने बच्चों से, वो अपने जज्बात का इजहार नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बाप औलाद से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत बाप भी किया करता है, लेकिन वो इजहार नहीं किया करता है। कसम खुदा की मैंने तो देखा है जब बेटे को घर वापसी होने में देर हो जाती है, रात के 2 भी बज जाते हैं, सबको नींद आ जाती है, लेकिन बूढ़े बाप को नींद नहीं आती, वो बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है और अपने बेटे की सलामती की दुआएं करता रहता है। रात के 2 बजे भी दरवाजे पर दस्तक दे गए, नौजवान सुनना कसम खुदा की अंदर से किसी और की आवाज नहीं आएगी, पहली दस्तक पे अगर कोई आवाज अंदर से देगा तेरे बाप की आवाज आएगी। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। बाप से ज्यादा तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं, बाप से ज्यादा तुम्हारा कोई मुखलिस नहीं। अगर बाप जिंदा है बाप से दोस्ती लगा लो, बाप से गपशप किया करो, बाप से दोस्ती लगाओ, बाप को अपना रास्ता बना लो, बाप के कदमों में बैठा करो। अरे जिनके बाप नहीं है उनसे जाकर के पूछो बाप की शान क्या होती है। फटी जूती में तोड़ रहा है, फटे कपड़े पहने हुए मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा एक बात बता, तेरे जिस्म पे फटे हुए कपड़े फिर भी मुस्कुरा रहा है, नसरें झुका के आंखों से आंसू टपक रहे हैं, लेकिन गम के आंसू नहीं खुशी के अश्क थे। कहने लगा हजरत मेरे सामने कोई और नहीं, मेरा नौजवान लखते जिगर खड़ा है, मेरा बेटा खड़ा है, इसके जिस्म पे उम्दा पोशाक है। बेटे के अच्छे कपड़े देख करके अपने जिस्म के मैले कपड़े भूल गया, बेटे के पैरों में अच्छे जूते देख करके अपने पैरों की फटी जूती भूल गया। जवानों अपनी जवानी अपने बाप के नाम पे कुर्बान कर दो, अपने जिस्म की चमड़ी उतार के उनकी जूती पैर बना करके अपने बाप को पहना दो, तब भी बाप के एहसानों का हक तुमसे अदा नहीं हो सकता। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप की रजा में खुदा की रजा है। आका फरमाते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। एक जवान अपने बाप की टांग पे डंडा मार के घर से निकालता है, बाप रोता हुआ जा रहा है। मैंने कहा था ओ बदबख्त, तूने बाप की टांग पे डंडा मार के घर से बाप को नहीं निकाला है, खुदा की रहमतों को घर से निकाल दिया। अज़ीज़ान मिल्लत रफ़ीक़ान उम्मत, अगर बाप बीमार है उसका इलाज कराओ, बाप को किसी चीज की जरूरत है बाप को मुहैया कराओ। कसम खुदा की बाप पर अगर लकवा गिर जाए उसकी लैट्रीन और पेशाब के मकाम में तुम्हें धोने पड़े, अपने हाथों से साफ कर देना। देखना कसम खुदा की अगर तुम बाप की इज्जत करोगे
اللہ تمہیں عزتوں کے ایسے ہار پہنائے گا، سب تمہاری تعریف کرتے نظر آئیں گے، سب تمہاری عزتیں کرتے نظر آئیں گے۔ عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قافلے میں آ رہے تھے، نونش تو سن لو، بات کو ختم کر لو۔ عبد المطلب مکہ شہر سے باہر اپنے بچوں کا انتظار کر رہے تھے، سب بچے آ گئے لیکن عبداللہ دکھائی نہ دیے۔ سب سے زیادہ پیار عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سے تھا، کہا عبداللہ دکھائی نہیں دے رہے، عبداللہ کہاں ہے؟ تو بچوں نے روتے ہوئے کہا ابا جان ہم نے فیصلہ تو یہ کیا تھا بتانا نہیں، لیکن نہ بتائیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ ابا جان حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا قسم خدا کی ایک باپ کے سامنے بیٹے کی خبر دی جائے، اور بیٹا بھی وہ جس سے سب سے زیادہ پیار باپ کرتا ہو، کیسے یہ صدمہ حضرت عبد المطلب نے برداشت کیا ہوگا۔ سوچو اگر تم بھی اولاد والے ہو، سوچو اللہ نے بھی تمہارے سینوں میں اگر تڑپنے دھڑکنے والا دل دیا ہے، نبی کے دادا نے کیسے صدمہ برداشت کیا ہوگا۔ عبد المطلب جواب نہ لا سکے، اور سنو جب عبد المطلب صدمہ برداشت نہیں کیے تو حضرت آمنہ کیسے صدمہ برداشت کریں گے؟ نکاح کے بعد سب سے زیادہ امید اگر کسی سے ہوتی ہیں، بولو کس سے ہوتی ہیں؟ شوہر سے ہوتی ہیں، باپ سے نہیں رہتی، بھائی سے نہیں رہتی۔ اور میرے نبی کا فرمان بھی تو ہے کہ عورت پہ سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ اس کے شوہر کا ہے۔ اگر شوہر راضی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت سے ارشاد فرمائے گا جس جنت کے دروازے سے تو جنت میں جانا چاہتی ہے اس دروازے سے داخل ہو جا، اس لیے کہ تو نے اپنے شوہر کو راضی کیا ہے۔ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اس عورت کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے، اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے۔ بڑی شان ہے اسلام میں شوہر کی، بڑا مقام ہے مذہب اسلام میں اس کے آدمی کا۔ حضرات گرامی حضرت آمنہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، سوگ منانے لگے، لیکن سوگ جب مناتی تھی جسم سے خوشبو نکلتی تھی، تکیے سے ٹیک لگا کے جب بیٹھ لیٹ جاتی تکیے پہ سر رکھ کے وہ تکیہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دینے لگ جاتا۔ آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ پسینہ بھی مشک بار ہوتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے آ کر کے کہا تھا اے آمنہ بیٹی کیا تو نے میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا؟ کہا بابا میں نے نہیں چھوڑا۔ کہا پھر تیرے جسم سے خوشبو کیوں نکلتی ہے، تیرے در و دیوار کیوں مہکتے ہیں؟ رو کر کے حضرت آمنہ نے نبی کی امی جان نے کہا تھا اے عبد المطلب میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، جس دن سے تمہارے بیٹے عبداللہ کی امانت بشکل حمل میرے شکم میں آئی ہے اس دن سے مجھے پسینہ بھی آتا ہے، وہ پسینہ بھی مشک والا ہوتا ہے۔ میں جس دیوار پہ ہاتھ لگاتی ہوں وہ دیوار بھی خوشبو دینے لگ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ پھر وہ وقت قریب آیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے میرے بیٹے کی ولادت کا وقت قریب تھا، شب ولادت کی چاند اور ستارے اتنے قریب ہو گئے، میری چھت کے اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، لتقانا علیہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ چاند اور ستارے ٹوٹ کے میرے سر پہ نہ گر جائیں۔ اتنے قریب یہ چاند ستارے مصطفیٰ کی والدہ ماجدہ کے پاس آ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت آمنہ فرماتی چند عورتیں جن کے قد عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح تھے وہ مجھے مبارکباد دینے آئیں۔ حضرت آمنہ کہتی بیبیوں مبارکباد تو اسے دی جاتی جس کا شوہر سلامت ہو، میں تو بیوہ ہوں، کیا بیواؤں کو بھی خوشخبری دی جاتی ہے، کیا بیواؤں کو بھی مبارکباد بشارت دی جاتی ہے؟ کہاں سن لے آمنہ تو بیوہ ضرور ہے لیکن تیرے شکم میں وہ بچہ ہے جسے اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اے آمنہ سن ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں حوا نسل انسانی کی ماں ہوں، تجھے مبارکباد دینے آئی ہوں، میں ہاجرہ ہوں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، میں مریم بنت عمران ہوں عمران کی بیٹی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شربت کا پیالہ نبی کی والدہ کو دیا گیا، وہ شربت کا پیالہ جب نبی کی امی جان نے اپنے حلق سے نیچے اتارا ہے اس کا اللہ اکبر انداز یہ تھا وہ اتنا مشروب میٹھا تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، ٹھنڈا اتنا تھا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، سفید اتنا تھا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ کہتی جب میں نے پیا حلق سے نیچے اترا بڑا
बड़ा सुकून मिला। उसके बाद हजरत आमना कहती हैं मैंने 3 झंडे देखे, रअयतु सलासत अलामी मज़रूबातिन अलमन बिल मशरिक़ी व अलमन बिल मग़रिबी व अलमन अला ज़हरिल काबती। एक झंडा मशरिक़ में गाड़ा गया, एक झंडा मग़रिब में, एक झंडा काबे की छत पे गाड़ा गया। नबी दुनिया में आ रहे तो झंडे गाड़े जा रहे और फिर काबे की छत पे झंडा गाड़ना, इस बात का सबूत है कि आज वो आ रहा है जो काबे का भी काबा है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फिर नबी की अम्मी चान कहती हैं जब मेरे बेटे मोहम्मद पैदा हो रहे थे तो मेरे घर में अंधेरा था, लेकिन जब हुजूर ने ज़हूर फरमाया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पैदा हुए, कहती है ऐसा नूर निकला कि मैंने मक्के से मुल्क शाम तक के महल्लात देख लिए। 300 मील की मसाफत की दूरी है, फिर रास्ते में पहाड़ भी हैं, रास्ते में टीले भी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मसाफत कोई माने न रखता, अल्लाह अकबर पहाड़ों की बुलंदियां कोई माना न रखती। हजरत आमना कहती मैंने नूर में मुल्क शाम के महल्लात तक देख लिए। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर के काबे का तवाफ करने गए हैं तो काबा भी झूमने लगा है, काबा भी बोल रहा है अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी गोद में काबे का काबा आया है, हम उसके उनके इस्तकबाल के लिए झुक रहे हैं। इमाम कहते हैं जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तौबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान सदुल्ला फाजिल, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में पैदा हुए, 4 साल तक हजरत दाई हलीमा ने आपकी परवरिश की। 2 साल पहले के आई, फिर वापस ले गई। इंशाल्लाह ये पूरा एक मौजू है, समझ रहे हैं आप। इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू होगी और हजरत भी गुफ्तगू कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप किस तरह हजरत हलीमा के दाई हलीमा के यहाँ मेरे आका ने परवरिश पाई कि हुजूर के तलवों का धोबन बीमार पीते ठीक हो जाते। इमाम कहते जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आका हलीमा के घर में बरकतें इतनी कि पहले दूध ना उतरता था बकरियों के थनों से, अब इतना दूध उतरता घर के बर्तन भर जाते, बकरियों का दूध खत्म नहीं होता। ये हुजूर की बरकतें हैं हजरात गिरामी। फिर हलीमा के घर में पूरी पूरी रात उजाला रहता। कबीले साथ की औरतें कहती हलीमा कैसा चिराग जलाती हो? हलीमा कहती चिराग तो मैं मक्के से लेकर के आई हूँ। हुजूर का चेहरा देखती तो कहती हलीमा तुझे चिराग की जरूरत क्या है? तेरे घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा बच्चा तेरे घर में आया है, तू मक्के से ऐसा बरकत वाला बच्चा लाई है जिसके कदमों ने तेरे घर को रोशन फरमा दिया है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हुजूर जंगल जाए चीते शेर बहाइम और परिंदे हुजूर की ज़ियारत करने के लिए पेड़ के दरख्त की शाखों पे आकर के बैठ जाए, और जब बकरियों को घर से निकाले बकरियां आगे चलने तैयार रही। हुजूर को बकरियों के आगे खड़ा किया जाता तो बकरियां पीछे पीछे चलने लग जाती। गोया बकरियों को मालूम था ये नबियों के इमाम हैं, इनके पीछे पीछे चलना चाहिए, आगे आगे नहीं जाना चाहिए। ये नबी की शान है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने औलाद इस्माइल से किनाना को बरगुज़ीदा किया, किनाना से कुरैश को, कुरैश से बनी हाशिम को, और बनी हाशिम से मुझ मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें अब हजरत अब्दे मुनाफ को अल्लाह ने 4 बेटे दिए। हजरत हाशिम को मेरे नबी के नूर से नवाजा, फिर हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सुभान अल्लाह, उनके बेटे अब्दुल्ला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। कमेटी वालों से मेरी गुजारिश है यार, मेरी तकरीर पूरी हो गई, ये तो मैं समझ गया कि आप तकरीर को बड़ी गौर से सुनते हैं, लेकिन इतनी भी गौर से न सुना जाए कि सुनाने वाले को नजर लग जाए। समझ रहे आप? मेरे बाद एक खतीब और है, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी रात हो चुकी है,
टाइम बहुत हो गया है, ये तो आपके ऊपर मुनहसर करता है आप कब तक सुनते हैं। अभी 12 बजे हैं, कुछ जगह 11 बजे जलसे शुरू होते हैं, हमारा तो काम है हम देखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना है। मुझे उम्मीद है जितना प्रोग्राम बाकी है उसे भी आप हजरात अच्छे से सुनेंगे। फिर हमारे सैयद नईम मियां साहब क़िबला, मैं ये एक चीज मैं कहता हूँ कि सैयद नईम मियां साहब क़िबला कुछ ही दिन जा रहे हैं, फिर इनकी डेट जो है ना आपको आसानी से नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं आप। तो जितना इनको सुनना है सुन लो, बाद में तुम्हें लाइनों में लगना पड़ेगा, इसलिए कि ये बड़े मकबूल हो रहे हैं, जहां जा रहे हैं बार बार बुलाए जा रहे हैं। अभी कश्मीर की वादियों में पढ़ करके आए हैं, समझ रहे हैं आप। अल्लाह का बड़ा करम है, ये ऐसे चलेंगे जैसे 786 का सिक्का चलता है ना, वो भी कम चलता है, ये उससे भी तेज चलेंगे। मेरे बाद इंशाअल्लाह ये आ रहे हैं, माहौल बनाएंगे, उसके बाद हजरत अल्लामा कारी मुशर्रफ साहब क़िबला जितनी देर आप